ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو صراط اللہ چینل کے ذریعے نشر کیا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کا پہلا سورہ ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ کو بعض مکی کہتے ہیں اور بعض مدنی کہتے ہیں، اور بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 2 دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینے میں، لہذا مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اس سورہ کی کل آیات 7 ہیں، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے۔ آئیے میں سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے، اگر عالم اسلام صرف اسی آیت پر غور کر لے تو 73 فرقوں کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے تو ہدایت بھی عالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ عقل بشری کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں وہاں ہدایت بھی ہو۔ اب قرآن نے کہا کہ ہم عالمینی ہیں، تو رسول کو بھی عالمینی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب ختم نبوت وہ جو 1,24,000 انبیاء ہے، تو ایک مدت معین وقت کے لیے آئے تھے۔ تو کبھی زمین کے لیے خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، قرآن نے آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آگے دور جب آگے بڑھا تو رسولوں کا زمانہ آیا، جناب ابراہیم کا زمانہ آیا تو اللہ نے آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلوں کا للناس اماما، ہم نے لوگوں کا امام بنایا۔ اور جو ختم نبوت کی بات آئی تو آواز دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب آپ کو نہیں مبعوث کیا، یہ نہیں کہ میں نے مکے کے لیے اور مدینے کے لیے اور زمین کے لیے یا آسمان کے لیے، بلکہ آواز دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے اپنے لیے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ تو جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں رسول کی رحمت ہوگی، یعنی رحمت مراد اس کی ہدایت ہوگی۔ تو اب یہیں سے اگر غور کر لیا جائے کہ بعد رسول ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لیا،
اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بعد رسول جو دو طبقہ وجود میں آیا، ایک وہ کہ جس نے کہا کہ رسول نے اپنا نائب کسی کو مقرر نہیں کیا، جانشین کسی کو مقرر نہیں کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مقرر کریں۔ تو جن کو آپ نے مقرر کیا تو کیا معصوم بھی تھے؟ کیا ہدایت مکمل ہادی تھے؟ کیا قرآن پر مکمل دسترس تھا؟ نہیں تھا۔ کیا جن ان کے قبضے میں تھے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو ہادی اور ہدایت صرف ایک انسان کے لیے، رہبر کا معین کرنا، جانشین کا معین کرنا صرف ایک انسان کے لیے، یہ شعور بشری کے اور تقاضے بشری کے خلاف ہے۔ عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن، اور بات صرف قرآن سے ہونی چاہیے، روایتوں کے ذریعے اور یہ کتابوں کے ذریعے کہ یہ شیعہ کی ہے وہ سنی کی نہیں، قرآن مکمل ہدایت ہے۔ وہ صحیح کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن کن کے لیے کافی ہے؟ جو جانتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت کے ساتھ اگر آپ ہیں تو کافی ہے، اس لیے کہ معلم بغیر معلم کی کتاب کافی نہیں ہوتی۔ ہاں، کافی ہے اس معنی میں کہ ہدایت، مکمل ہدایت اس کے اندر موجود ہے، لیکن صاحبان عقل کے لیے قرآن مکمل طور پر جب گفتگو کرتا ہے تو لعلکم تعقلون، لعلکم تفلحون، لعلکم تعلمون، لعلکم تتقون، اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو دوستو، ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور یہ فرقوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اب اس کے ذریعے سے سمجھیں۔ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ کی ربوبیت عالمینی ہے اور جب رسول رحمت کی رحمت عالمینی ہے، یعنی رحمت کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی چیز پر ٹپکا دیا نہیں، رحمت کا مطلب ہے ہدایت۔ تو جب عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا وما خلق الجن والانس، ہم نے جن و انس کو میں نے خلق کیا ہے، اور کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو ان کے لیے بھی تو کوئی ہادی اور رہبر ہونا چاہیے، تو ان کا ہادی رہبر کون ہے؟ قرآن میں چوٹیوں کے نام سے بھی، چوٹیوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، سورہ فیل بھی ہے، سورہ نمل بھی ہے، سورہ عنکبوت بھی ہے، سورہ جن بھی ہے۔ تو ایسے کو اب تلاش کرو اس آیت کی روشنی میں کہ جو بعد رسول واقعاً رسول جیسا ہو، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں علی ایک نور کا دو ٹکڑا، اور یہی وجہ ہے کہ علی نے یہ فخر و مباحت کی منزل میں، ایسا نہیں ہے کہ ممبر پانے کے بعد انہوں نے کہا کہ سلونی سلونی مجھ سے پوچھو، میں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، میں زمین کے راستے سے آسمان کے راستوں کا زیادہ جاننے والا ہوں۔ نہیں، بلکہ اس لیے کہ پہچانو کہ عالمینی جب رسول ہے تو جانشین بھی اس کا عالمینی ہوگا۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے مولا کائنات کے اور ہمارے
ائمہ کے زمانے میں. کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شور مچا، بھاگو ہٹو بچو. کیا ہوا بھائی؟ علی کا کیا ہوا؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان؟ کہا اژدہا آ گیا. کہا نہیں، خاموش رہو، تمہیں کوئی اذیت نہیں کرے گا. روایت کے جملے ہیں کہ اژدہا مجمع کو چیرتا ہوا کہاں آیا؟ منبر کے قریب. زینوں کو عبور کرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں منبر سلونی کا خطیب خطبہ میں مشغول تھا. علی نے دیکھا، خطبے کو روکا. اس نے اپنے منہ علی کے گوش مبارک تک لے گیا. وہ جو سانپ تھا، اژدہا تھا، کچھ کہا اور علی نے بھی کچھ کہا، لیکن زمانے والے نہ سمجھ سکے کہ کیا کہا. دیکھیے، یہ ہوتا ہے عالمینی. اس کو کہتے ہیں عالمینی. جب چلا گیا، جب نیچے اترا تو پتہ نہیں چلا کہاں گیا، زمین میں دفن ہو گیا، کیا ہو گیا، نہیں ہو کسی. تو بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا تھا، یہ کون تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اژدہا نہیں تھا، یہ قوم اجنہ کا سردار تھا. اس کے ہاں کوئی مشکل درپیش تھی، اس مسئلے کے حل کے لیے آیا تھا. تو آپ نے غور فرمایا کہ جب اللہ عالمینی ہے تو اس کا رسول بھی عالمینی ہوگا، اس کا جانشین بھی عالمینی ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ زیادہ لمبی تقریر یعنی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں کہیں دقت نہ ہو جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر آئندہ ہم انشاءاللہ دوسری جو ٹاپک یعنی دوسری جو ہم کیسٹ بنائیں گے، جو ویڈیو بنائیں گے، اس میں اور تدریجاً یہ چلتا رہے گا، مسلسل استمراری کیفیتوں کے ساتھ. بس آپ صاحبان شعور کے لیے، صاحبان معرفت کے لیے، صاحبان ذوق کے لیے کہ اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اور یہ ثواب جاریہ کے طور پر کریں. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ممکن ہے کہ جس کو آپ شیئر کر دیں، جس کو آپ پہنچا دیں، ان کو اگر کوئی فائدہ ہو جائے پھر بھی آپ کا فائدہ ہے. تو اس کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز جو آپ کے سامنے